صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں جو مکہ مکرمہ میں مشرکین آباد تھے ان کا حال بیان فرمایا اور انہیں وعید بھی سنائی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور اسی پر اڑے اور جمے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے سے دین اسلام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خصوصاً مسجد حرام سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی اس میں بھی ایمان والوں کو، توحید کے پرستاروں کو داخل نہیں ہونے دیتے عمرے کے لیے، حج کے لیے، طواف کے لیے۔ حالانکہ یہ بیت اللہ تو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے برابر بنایا ہے، وہاں کے مقیم اور باشندے بھی اس میں برابر کا حق رکھتے ہیں اور باہر سے آنے والے مسافر بھی اس میں برابر کا حق رکھتے ہیں۔ اس میں کسی طرح کا بھی الحاد، بے دینی، کجف روی جائز نہیں رکھی گئی، بلکہ جو لوگ اس بیت اللہ کی حالت کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے اور اس کو توحید سے ہٹائیں گے، ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس میں تذکر آیا تھا مسجد حرام کا، اور اس میں حالت بیان کی گئی تھی ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو کعبہ کے متولی کہتے تھے اور دین ابراہیمی کے پاسبان ہونے کا انہیں گمان تھا اور اولاد ابراہیم ہونے پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے بیت اللہ کی تاریخی حالت بھی بیان فرمائی اور یاد دلایا کہ بیت اللہ کس عقیدے کے اوپر تعمیر کیا گیا تھا، اور اس کی تعمیر کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہدایات دی گئی تھی اور تم نے اس کا کتنا خیال رکھا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ اور ان مشرکین کو بھی گویا یہ حقیقت بتا کر غیرت دلائی گئی ہے اور صحیح راستے پر آنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اسی سے متعلق پھر دیگر احکام بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ قریب ہی آ رہے ہیں حج کے ایام، اور ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، تقریباً آدھا گزر گیا۔ حج کے دن بہت قریب آتے جا رہے ہیں۔ اس سال ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات ہے کہ عام لوگوں کے لیے اور دنیا کے الگ الگ ملکوں میں بسنے والے انسانوں کے لیے اس عام وبائی مرض کی بنیاد پر حج روک دیا گیا ہے، اور ہر سال جو لاکھوں اللہ کے بندے اور بندیاں
عشق و مستی کا سفر کرتے ہیں اور بیت اللہ کے ارد گرد پہنچ کر وہاں حج ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اس سال وہ روح پرور اور ایمان افزا مناظر دیکھنے سے ہم محروم ہیں۔ یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے، لیکن دلوں میں حج کی یادیں تازہ ہونا اور ان حج کے ایام میں ہمارے دل اور ہمارے خیالات وہیں مکہ کے ارد گرد اور حج میں ہی گردش کرتے رہیں، یہ ایک مومن کے عشق کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور اس فریضے کی محبت کا تقاضا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ فرمایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ اِذ قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا رہتا ہے، اور اِذ کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے جس وقت کے، جب کے، تو اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور تذکرہ کیجئے، یاد کیجئے، یہ سب ترجمے سے پہلے محذوف نکالے جاتے ہیں اِذ سے پہلے، وَاذْكُرُوا اِذْ بَوَّأْنَا، اور یاد کیجئے، تذکرہ کیجئے، خود بھی یاد کیجئے، دوسروں کو بھی یاد دلائیے، اے پیغمبر آپ بھی یاد کیجئے اور دوسروں کو بھی یاد دلائیے، اے قرآن پڑھنے والے تم خود بھی اس وقت کو یاد کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی یاد دلائیے، تذکرہ کیجئے اس کا۔ وَإِذْ، کون سا وقت؟ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، بَوَّأْنَا، بَوَّأَ يُبَوِّئُ تَبْوِئَةً باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ٹھکانہ دینا، کسی جگہ آباد کرنا۔ اصل معنی بوّأنا کا یہ ہے، کسی کو ٹھکانہ دے دینا، کسی جگہ کسی آدمی کو آباد کر دینا، اس کو کہتے ہیں تبویعہ۔ اور یہاں بھی بوّأنا کا لفظ آیا ہے، اس کے یہ معنی بھی مراد ہے، اور بوّأنا کا ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جگہ کی تعیین کر دینا۔ لِإِبْرَاهِيمَ، کس کے لیے؟ ابراہیم کے علیہ السلام کے لیے۔ کیا ہم نے تعین کر دی؟ کون سی جگہ متعین کر دی؟ مکان البیت، البیت میں الف لام معہود ذہنی، البیت سے مراد مخصوص مکان، اس سے مراد ہے بیت اللہ شریف، جس کو ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، بیت اللہ شریف کہتے ہیں، اس کی مکان کے معنی جگہ۔ اور اس وقت کا بھی تذکرہ کیجئے، وہ وقت بھی یاد کیجئے جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو ٹھکانہ بنا دیا، اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو ٹھکانہ بنا دیا، ایک معنی۔ دوسرا معنی علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کے لیے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی، جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتلا دی کہ کون سی جگہ پر قائم تھا، یہ جگہ بتائی، اور وہ جگہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ بیت اللہ کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل، اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر اور بندے ہیں جن کی تعظیم، جن کا احترام تقریباً دنیا کی تمام قومیں کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا اونچا مقام اور امامت کا مقام عطا فرمایا، پیشوائیت کا مقام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید نے امام کا، ان ابراہیم کان امتن، وہ اکیلے اپنی ذات میں ایک امت اور انجمن تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مژدہ بھی سنایا ہے کہ ہم تمہیں امام بنائیں گے، پوری پیشوا بنائیں گے پوری انسانیت کا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں اخیر تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں آئے، اور یہ عرب، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ مشرکین مکہ جو اس زمانے میں تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تو خاندانی اعتبار سے بھی ان مشرکین کا سیدھا تعلق حضرت ابراہیم کے ساتھ تھا، اور حضرت ابراہیم کا نام جانا پہچانا تھا، ان کے دلوں میں بڑی عظمت رکھتا تھا۔
اللہ تبارک و تعالی انہی کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی، انہیں بتا دیا کہ بیت اللہ کون سی جگہ پر تعمیر تھا۔ یہ بیت اللہ شریف اور یہ کعبۃ اللہ توحید کا مرکز ہے، دین حق کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے بالکل وسط اور بیچ میں رکھا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی احترام عطا فرمایا ہے۔ جس دن سے دنیا بنی ہے اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بقعۂ ارض کو، اس خطۂ زمین کو احترام عطا فرمایا، اور اس جگہ کو اللہ نے منتخب کیا، چن لیا اپنا گھر تعمیر کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ چنانچہ بیت اللہ شریف یہ گویا ایک مقناطیس ہے، ایک میگنیٹ ہے جس کی طرف لوگوں کے اور انسانوں کے دلوں کی کشش اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اس کی طرف دل کھینچتے رہتے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جس کا نام سنتے ہی دلوں میں دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، اور اس کو دیکھتے ہی مومن کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور ہر سچے مومن کے دل کی انتہائی درجے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ موقع عطا فرمائے کہ میں اس کے گھر پہنچ جاؤں۔ یہ دلوں میں اللہ کی جو محبت ہے یہ اس کا اثر ہے، دلوں میں اللہ کی جو محبت ہے یہ اس کا اثر ہے۔ اللہ نے دلوں کی اس محبت کی پیاس کو بجھانے کے لیے ہی اپنا یہ گھر بنایا اور اس کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ کا حقیقی معنی میں شیدائی بنائے، اس کی محبت کوٹ کوٹ کے ہمارے دل میں بھری ہوئی ہو، اس کا احترام اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں اتارا ہے، وہ کیوں اتارا ہے؟ ہمارے دلوں کی پیاس بجھانے کے لیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو دیکھنے کی چاہت پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں اور اس سے ملوں، اور محبت میں جس سے محبت ہوتی ہے اس سے قریب ہونے کو جی چاہتا ہے، اس کے ساتھ چمٹنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں محبت میں ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، اللہ نے انسانوں کے دلوں کی محبت کے جام جو چھلک رہے تھے اس کو سیراب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک عمارت اور ایک گھر بنوایا، اور اس کی نسبت اپنی طرف کی، اور اس کا نام رکھا بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کعبہ شریف میں کوئی اللہ رہتے نہیں ہے، لیکن اس گھر کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی، مسجدوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی، رسولوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی نسبت اپنی طرف کر دے اس چیز کو اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس گھر کو تعمیر کروایا دنیا کے ایک ایسے خطے میں جو بے آب و گیا میدان ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ جہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی تھی پہلے زمانے میں، جبکہ ریگستان تھا اور سواریوں کے ایسے انتظامات نہیں تھے، لیکن لوگ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے اس کے اظہار کے لیے سفر کرتے تھے، وہاں جاتے ہیں۔ بیت اللہ کو دیکھنا یہ انسانوں کے دلوں کی پیاس کو بجھاتا ہے، وہاں جا کر حجر اسود کا بوسہ لینا اور اس کا استلام کرنا اس کو اللہ کے ساتھ مصافحہ کرنے کے برابر قرار دیا گیا کہ حجر اسود زمین پر اللہ کا دانا ہاتھ ہے۔ وہاں جا کر ملتزم پر چمٹنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اس گھر کے چکر لگائے جاتے ہیں، طواف کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی عظیم ترین عبادت ہے، اور بیت اللہ کے ساتھ ہر مومن کو ایک خاص طرح کا تعلق ہے، اور یہ آج سے نہیں، جس دن سے دنیا بنی ہے تب سے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بیت اللہ کس نے تعمیر کیا، اس سلسلے میں تاریخی روایتوں میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ ملائکہ نے، فرشتوں نے تعمیر کیا، اور دیگر محققین کی رائے یہ کہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ یہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر ہے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور پھر حضرت آدم نے اس کے طواف بھی کیے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں طوفان آیا اور سیلاب پوری دنیا میں چھا گیا، تو اس وقت بیت اللہ کی جو عمارت تھی وہ بھی منہدم ہو گئی، اور وہ بھی اوپر سے جو عمارت تھی اور اس کے جو در و دیوار تھے وہ گر کے ختم ہو گئے، اور اس کا وجود اب باقی نہیں رہا۔
اور زمانہ گزرتا رہا اور اس کی بنیادیں جو اندر تھی اس کے اوپر بھی گرد و غبار اور مٹی وغیرہ آ گئی اور وہ عمارت کی بنیادیں بھی نیچے دب گئی اور پھر وہاں کوئی آبادی نہیں تھی. پھر دوبارہ جب اس کی تعمیر کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا. چنانچہ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اس کا تذکرہ ہے اور تاریخی روایتوں سے وضاحت ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا تو ہوئے ملک عراق میں جہاں ان کا باپ بت پرست تھا. پھر وہ جو واقعات پیش آئے سب جانتے ہیں. بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل مبارک میں توحید کے بیج مضبوط کر دیے تھے. بچپن سے ہی انہوں نے شرک کی نفی کی. باپ تو بت گر تھا، بت بنانے والا، بت ساز تھا، لیکن حضرت ابراہیم ان کے گھر میں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آتینا رشدہ من قبل، پہلے سے ہی رشد و ہدایت عطا فرما دی تھی. چنانچہ ستاروں کے معبود ہونے کی نفی کی، چاند کے معبود ہونے کا انکار کیا، سورج کے معبود ہونے سے منکر ہوئے، یہ سب چیزوں کی نفی کی. باپ کی طرف سے سخت دھمکیاں دی گئی اور رجم کرنے کا، سنگسار کر دینے کا، پتھروں سے مار ڈالنے کی دھمکی دی گئی حضرت ابراہیم کو. اور پھر نار نمرود میں ڈالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بچاؤ کا انتظام کیا اور آگ کو سلامتی والا بنا دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن میں منقول ہے، انی مہاجر الی ربی، میں تو ہجرت کر کے اب جا رہا ہوں اس سرزمین کو چھوڑ کر. چنانچہ اللہ کے حکم پر ملک عراق سے نکلے اور ملک شام، جس کو آج کل فلسطین بھی کہتے ہیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ بنی اور وہاں جا کر وہ آباد ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوا اور لمبی عمر کے بعد آپ کے یہاں حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جس کو اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے اس ننھے منھے بیٹے، دودھ پیتے ہوئے چھوٹے سے بچے کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ. اور جانے کا حکم ہوا اس سرزمین پر جس کو وادن غیر ذی زرع کہتے ہیں، ایسی وادی جو بے آب و گیا، جہاں پانی کا، سبزے کا اور انسانوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ جو اس وقت ہے وہاں پہنچے. اس وقت وہاں کچھ نہیں تھا، انسان تو کیا چرند و پرند کا نام و نشان نہیں تھا، نہ پانی، نہ سبزہ، نہ کچھ اور زندگی باقی رکھنے کے انتظامات. اس وقت بیت اللہ بھی نہیں تھا، بیت اللہ کی بنیادیں تھی لیکن وہاں اب کوئی آبادی نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہنچے اور اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر روانہ ہونے لگے. اللہ کا حکم یہی تھا. چنانچہ حضرت ہاجرہ صابرہ نے بھی صبر کیا اور اللہ کی ذات پر توکل کیا. جب حضرت ابراہیم واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ایسی بے آب و گیا وادی میں مجھے اس چھوٹے بچے کے ساتھ چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا، خاموشی کا، بولنے کی اجازت نہیں تھی. اب چند مرتبہ پوچھنے پر کوئی جواب نہیں ملا تو خود ہی پوچھا. نبی علیہ السلام کی بیوی تھی، تربیت یافتہ تھی، کہ کیا اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ عرض کیا. فرمایا حضرت ابراہیم نے سر ہلا دیا اور اس بات میں جواب دیا کہ جی ہاں. فرمایا پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا ایمان والا جملہ تھا. فرمایا اگر اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہو تو پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر جو واقعہ ہوا ہم سب جانتے ہیں، کس طرح زمزم کا کنواں نکلا، جو پانی ساتھ میں تھا وہ چند دنوں میں ختم ہو گیا اور چھاتی سے دودھ خشک ہو گیا. بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بلبلانے لگے پیاس اور بھوک کی وجہ سے. ماں بے تاب ہوئی، بے قرار ہوئی. کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتی کہ کوئی قافلہ نظر آئے تو ان سے کچھ پانی مل جائے، پھر وہاں سے کوئی نظر نہیں آتا تو نیچے اترتی اور پھر دوڑ لگاتی. جب بچے پر نظر نہ پڑتی مروہ پر چڑھتی، وہاں سے دیکھتی ادھر کہ کوئی قافلہ نظر آئے، وہاں سے بھی نظر نہ آتی تو پھر اتر کے دوڑتی اور صفا پر چڑھتی. یہ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ حج کرنے والے، عمرے کرنے والے صفا مروہ کے درمیان صحیح آج تک کرتے. اور وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے تھے، بلبلا رہے تھے پیاس کے مارے. جہاں ان کی ایڑیاں گر رہی تھی وہاں سے اللہ نے زمزم کا وہ بہترین چشمہ نکالا جس کا پانی شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، اور جس مقصد سے پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتے ہیں. اور آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا کے انسان اس سے سیراب ہو رہے ہیں اور اس سے افضل پانی دنیا میں نہیں. پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کچھ بڑھ گئی اور وہ اس قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
بیت اللہ کی تعمیر کا، جس کا بیان یہاں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے واپس آئے، جیسے بار بار آتے رہتے تھے، اور دونوں باپ بیٹوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور اس وقت کا تذکرہ کیجئے، یہ وہ وقت ہے جو ابھی یاد دلایا گیا جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ شریف کی جگہ کو متعین کر دیا، انہیں دکھا دیا کہ کون سی جگہ ہے۔ چنانچہ جب بیت اللہ کی تعمیر کا موقع آیا تو حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں تھا کہ بیت اللہ کی عمارت پہلے کہاں تھی، لہٰذا وہ بنیاد تو اندر موجود تھی، لیکن اس کے اوپر بہت گرد و غبار آ گیا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ اللہ نے ایسی تیز آندھی بھیجی جس نے گرد و غبار کو اوپر سے اڑا دیا، اور جو بنیادیں نیچے چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہوئی، یا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تعین فرما دی کہ بیت اللہ کس جگہ پر پہلے قائم تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر تھی۔ حضرت ابراہیم نے وہیں سے ان بنیادوں کو اٹھایا۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، اس کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ تعمیر کیسے ہی، بنیاد تو پہلے سے تھی، اس کو اٹھایا اوپر اور ایک اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ یہ دوسری بنا ہے بیت اللہ شریف کی، دوسری تعمیر ہے۔ پہلی تعمیر حضرت آدم والی اور دوسری تعمیر حضرت ابراہیم والی۔ تیسری تعمیر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، نبوت سے چند سال 15 سال پہلے، جب آپ کی عمر تقریباً 25 سال تھی، اس وقت قریش مکہ نے دوبارہ بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا۔ اس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ صحابہ کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تعمیر کیا، اور پانچویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے اس کو تعمیر کیا۔ وہی تعمیر آج تک چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس میں کچھ معمولی طور پر تبدیلیاں ہوتی رہی، رینوویشن کا کام ہوتا رہا، اس کو اور زیادہ مزین کیا گیا، مضبوط کیا گیا، یہ سب ہوا، لیکن الحمدللہ تعمیر وہی ہے جو حجاج بن یوسف کی تھی۔ یہ 5 تعمیرات بیان کی گئی ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جگہ بتا دی۔ کیوں بتائی؟ تاکہ یہاں عمارت تعمیر کرے، جس بیت اللہ کی طرف تمام لوگ آ رہے تھے، اور حضرت ابراہیم کے زمانے سے حج کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ زمانے جاہلیت میں کافر و مشرک بھی بیت اللہ کا حج ضرور کرتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے، تو اللہ نے وہ یاد دلایا۔ اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو ٹھکانہ بنایا۔ چنانچہ بیت اللہ جس جگہ آباد ہے مکہ مکرمہ، یہ حضرت ابراہیم اور ان کی ذریت کے لیے ایک ٹھکانہ بھی بن گیا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں آباد ہوئے اور ان کی نسل وہیں چلی، جو آج تک چلی آ رہی ہے، اور خصوصاً حضور کے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے وہ سب حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ تو بیت اللہ کی جگہ کو ابراہیم اور ان کے آگے آنے والی نسلوں کے لیے ٹھکانہ بھی بنایا، جہاں بار بار لوٹ کر لوگ آتے ہیں، اور اس جگہ کو مہیا بھی کر دیا اور بتا بھی دیا کہ کون سی جگہ بیت اللہ تعمیر کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی پوری بنیاد اٹھائی، جس کا تذکرہ پہلے بارے میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور کیا دعا کر رہے تھے؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دعا یہ کرتے جا رہے تھے کہ ہمارے رب ہماری طرف سے اس معمولی سی عبادت کو اور معمولی سی خدمت کو قبول فرما لیجئے۔ تقبل منا، تقبل میں معنی یہ ہے کہ قبولیت کے قابل تو نہیں، لیکن پھر بھی آپ قبول کر لیجئے۔ تقبل باب تفاعل سے ہے، تفاعل میں تکلف پایا جاتا ہے۔ انک انت السمیع العلیم، آپ ہی جانتے ہیں، آپ ہی سب باتوں کو سننے والے ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہماری نیتوں کا علم آپ کو ہے، اور ہماری زبان سے جو دعائیں نکل رہی ہیں وہ آپ سن رہے ہیں۔ اور پھر ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، حضرت ابراہیم نے تو دعائیں کی تھی، اے ہمارے رب ہم دونوں کو بھی آپ کا مکمل فرما بردار بنا دیجئے، مسلم بنا دیجئے۔ مسلم کے معنی مکمل فرما برداری کے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری آگے آنے والی ذریت اور اولاد میں بھی ایک ایسی امت پیدا کیجئے جو آپ کی فرما بردار۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہماری عبادت کے طریقے، خصوصاً حج کے طریقے ہمیں سکھا دیجئے، دکھا دیجئے، سمجھا دیجئے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور پھر آگے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ،
اے ہمارے رب انہی لوگوں میں یعنی ہماری ذریت میں ایک اپنی طرف سے انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیج دیجیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی۔ مشرکین مکہ کو یہ سب چیزیں یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں۔ انہوں نے ہی تو دعا کی تھی کہ انہی میں سے ایک رسول اٹھائیے جو ایسے ایسے کام کرے، اور نبوت کے مقاصد بیان کیے گئے۔ تو یہ بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کی دعا تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی۔ یہ گھر تو بن گیا، اب اس گھر پر قیامت تک توحید کا جھنڈا نصب رہے، اس کے لیے ایک رسول کی ضرورت تھی، وہی رسول تو آ گیا ہے۔ تو یہ گھر جس کے آس پاس تم رہ رہے ہو مکہ والو، یہ گھر حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، اور اس وقت کی ان کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ تم ان کو نہیں مان رہے ہو، ان کے لائے ہوئے دین پر کو قبول نہیں کر رہے ہو، ان کو ہی بیت اللہ میں آنے سے روک رہے ہو، کیسی عجیب بات ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی، بیت اللہ کی جگہ انہیں بتا دی، اور بیت اللہ کی جگہ پر انہیں ٹھکانہ دیا، اور ساتھ میں ہدایت کیا دی تھی۔ ان لا، یہ ان تفسیریہ ہے، اس سے پہلے جملہ معذوف ہوگا، وعاہدنا بھی کہہ سکتے، ہم نے ان سے یہ عہد لیا تھا، وامرنا، اور ہم نے انہیں یہ حکم دیا تھا، یا وصینا، ہم نے انہیں یہ تاکیدی بات کہی تھی، کیا؟ ان لا تشرک بی شیئا، یہ پہلا حکم ہے کہ میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ ہی فوری طور پر اللہ کی طرف سے یہ ہدایت اور یہ حکم، یہ عہد لیا گیا، یہ وصیت کی گئی تھی اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو، کہا گیا تھا حضرت ابراہیم کو، اور سنایا گیا ہے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو۔ کیا حکم دیا گیا تھا؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا۔ ہر طرح کے شرک سے پہلے ہی منع کر دیا گیا تھا، گویا کہ بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد ہی شرک سے پاکی ہے اور توحید کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد ہی، چونکہ یہ تو مرکز توحید ہے، بیت اللہ تو مرکز توحید ہے، اس لیے اس کی تعمیر کے ساتھ فوری طور پر یہ حکم دیا تھا حضرت ابراہیم کو کہ میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا، کسی طرح کا شرک نہ ہو، نہ ظاہری شرک ہو، نہ باطنی شرک ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ کسی اور چیز کی عبادت کی جائے۔ یہ پہلا حکم دیا تھا حضرت ابراہیم کو، اے مکہ والو، تمہارے جد امجد کو، حضرت ابراہیم کو، اس بیت اللہ کے بانی اور معمار کو یہ حکم ہم نے دیا تھا کہ شرک مت کرنا۔ ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہاں شرک کی امید ہو سکتی اور توقع تھی، اور کہاں امکان تھا؟ ہرگز نہیں۔ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، اور بچپن سے حضرت ابراہیم کا جو حال ہے ہم جانتے ہیں، وہ تو بت شکن ہے، بت پرست کیسے ہو سکتے؟ وہ تو بت شکن ہے، بتوں کو توڑنے کا کام حضرت ابراہیم نے کیا تھا۔ مشہور واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے اور ہر ایک نے سنا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ کر ان کی اصلاح کی کوشش کی تھی۔ تو وہ تو بت شکن تھے اور وہ تو کاسر الاسنام تھے، لہذا ان سے تو یہ توقع نہیں تھی، لیکن ان کو کہہ کر سنایا گیا ہے آگے آنے والی ان کی نسلوں کو اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو کہ انہیں ہم نے یہ حکم دیا تھا اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہرانا۔ مشرکین کو غیرت آنی چاہیے، ذرا عار اور شرم آنی چاہیے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ ان کے جد امجد کو اور اس بیت اللہ کے بانی کو جو حکم دیا تھا اور اس بیت اللہ کی تعمیر کا جو مقصد تھا وہ شرک سے برات تھا۔ لیکن جس زمانے میں آیتیں نازل ہو رہی اس وقت بیت اللہ کی کیا حالت بنا رکھی تھی ان مشرکین نے؟ روایتوں میں 360 مورتیاں انہوں نے بیت اللہ میں اندر نصب کر رکھی تھی اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو توحید کے مرکز کو انہوں نے شرک کا مرکز بنا رکھا تھا۔ اس سے اشارہ ہوا کہ تم نے اس بیت اللہ کے مقصد کو پورا نہیں کیا اور اس کی تعمیر کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو رہا ہے، لہذا تم اس قابل نہیں ہو کہ اس گھر کے پاس تمہیں رکھا جائے، اس کا متولی تمہیں بنایا جائے۔ اب یہ نظام تبدیل ہونے والا ہے، دوبارہ پہلی حالت پر لوٹے گا۔ حضرت ابراہیم نے جس پاکیزگی کے ساتھ اس گھر کی تعمیر کی تھی واپس وہ پاکیزگی لوٹ کر آئے گی۔ لا تشرک بی شیئا۔ دوسرا حکم کیا دیا؟ وطہر بیتیا،
للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور پاکیزہ رکھنا میرے گھر کو. طاہر، تطہیر کہتے ہیں پاکیزگی کو. کس کو پاکیزہ رکھنا ہے؟ بیتی، میرے گھر کو، یعنی بیت اللہ کی تطہیر کا، اس کو پاکیزہ رکھنے کا حکم بھی حضرت ابراہیم کو دیا. طہارت سے مراد ظاہری طہارت بھی ہے اور باطنی طہارت بھی ہے. ظاہری طہارت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر طرح کی علائشوں سے، ہر طرح کی گندگیوں سے پاک رکھا جائے، اور باطنی طہارت کا مطلب یہ ہے کہ عقیدوں کی گندگی سے بھی اس کو پاک رکھا جائے، اور وہاں کسی طرح کی کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، اللہ کی ناراضگی والا کام نہ ہو، شرک سے بھی اس کو پاک رکھا جائے. یہ تاکیدی حکم حضرت ابراہیم کو دیا تھا. طاہر بیتیہ، یہ ظاہری تعمیر بھی ہوتی ہے اور باطنی تعمیر بھی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم بیت اللہ کی ظاہر کے بھی بانی ہے، عمارت بھی انہوں نے بنائی، اور بیت اللہ کی باطنی تعمیر توحید سے ہے، وہ بھی انہوں نے کی تھی، لیکن مشرکین نے اس کو بگاڑ دیا. دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بیت اللہ کی ظاہری اور باطنی تعمیر دونوں کی گئی. وطاہر بیتی، اسی سے علماء نے مساجد کی پاکیزگی کے احکام بھی نکالے. طاہر بیتی، اللہ کے گھر انتہائی پاکیزہ ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، وہاں کسی طرح کی گندگیاں اور گرد و غبار نہیں ہونا چاہیے، انتہائی پاکیزہ. اور یہ کام اللہ نے کس سے لیا؟ انبیاء سے. وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، پہلے بارے میں ہے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے یہ عہد لیا تھا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاکیزہ رکھنا. معلوم مسجدوں کی صفائی اور اس کی تطہیر کا کام اتنا عظیم ہے، انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. جس طرح بیت اللہ کی تطہیر ہے، اسی طرح اللہ کی جتنے بھی گھر ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، ان سب کی ظاہری طہارت بھی ہونی چاہیے، اور باطنی طہارت یہ ہے کہ وہاں کوئی شرکیہ کام نہ کیا جائے. یہ بھی ہم نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا. کس کے لیے پاکیزہ رکھنا ہے؟ وطاہر بیتی، اور میرے گھر کو پاکیزہ رکھنا. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. والقائمین، اور نماز میں قیام، قائمین کے معنی قیام والے، مراد ہے نماز میں کھڑے ہونے والے، کھڑے ہو کر عبادت کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے. اور نماز کا اہم ترین رکن کیا ہے؟ رکن والرکع السجود، رکع راکع کی جمع، اور سجود ساجد کی جمع، اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے. کہ نماز کا خاص رکن ہے رکوع اور سجدہ، اس لیے اس کو بطور خاص تذکرہ کیا کہ میرے گھر کو پاکیزہ رکھنا. کس کے لیے؟ طائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. بیت اللہ کی خاص عبادت ہے طواف، جو دنیا کی کسی اور خطے میں اور کسی اور جگہ پر نہیں ہو سکتی. طواف صرف بیت اللہ کا کیا جا سکتا ہے، اور کسی جگہ کا نہیں. نہ کسی قبر کا طواف ہو سکتا ہے، نہ کسی اور جگہ کا. صرف اور صرف طواف بیت اللہ کی خصوصیت ہے، کسی اور جگہ کا طواف کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے جو صرف اسی جگہ پر جا کر ہو سکتی ہے. لہذا علماء نے لکھا، اسی لیے اس کو پہلے نمبر پر بیان کیا. علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی حج اور عمرے کے لیے جائے اور اس کو اللہ یہ سعادت عطا فرمائے، تو اس کے لیے بہتر یہ کہ زیادہ سے زیادہ طواف کرے. دوسری جتنی عبادتیں ہیں وہ دنیا کی کسی بھی علاقے میں نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار ہر جگہ کر سکتے ہیں. لیکن طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف بیت اللہ شریف کے ارد گرد کیا جا سکتا ہے اور کہیں نہیں. اس لیے اس کو پہلے کہا کہ ایسے طواف کرنے والوں کے لیے. اور دوسری عبادت کون سی؟ نمازیں پڑھنا. طواف کے بعد بھی نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت، جو واجب ہے، واجب الطواف اس کو کہتے ہیں. اور بھی جو فرائض ہیں، نوافل ہیں، وہاں جا کر یہ عبادت کی جاتی ہے. تو ایسی نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور نماز میں رکوع سجود کا اہتمام ہوتا ہے، اس لیے اس کو خاص طور پر ذکر کیا. ان کے لیے میرے گھر کو پاکیزہ رکھنا. اب اس حکم پر مشرکین نے کتنا عمل کیا. اللہ نے تو پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے ناپاک کر دیا، بت رکھے، مورتیاں رکھے. یہ انہیں آئینہ دکھایا گیا ہے، آئینہ کہ جس ابراہیم کے تم نام لیوا ہو، انہیں تو اللہ نے یہ حکم دیا تھا اور انہوں نے تو یہ حکم پورا کیا. تم نے اس حکم کی کتنی پاسداری کی، تم نے اس حکم کی کتنی حفاظت کی، اپنے باپ کی وراثت کو کتنا محفوظ رکھا. اگر حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کا حقیقی طور پر تم دعوے دار ہو، تو پھر ابراہیم کو جو تعلیمات دی گئی تھی وہی تعلیمات تمہیں بھی اپنانی ہوگی. تمہیں بھی اس بیت اللہ کو شرک سے پاک کرنا ہوگا، اور اللہ کے ساتھ ہر طرح کے شرک سے توبہ کرنی ہوگی. یہ انہیں اشارہ دیا گیا اور تاریخی آئینہ دکھایا گیا کہ اس میں اپنی حقیقت کو معلوم کر لو کہ تم دین ابراہیمی سے ہٹ چکے ہو.
بھلے نام تم ابراہیم کا لیتے ہو لیکن دین ابراہیمی کے ساتھ اب تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. ہر آدمی دعویٰ کرتا تھا کہ ہم ابراہیمی دین پر ہے. یہودی بھی کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے اور نصرانی کہتے تھے کہ ابراہیم نصرانی تھے اور مشرکین کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم ان کے دین پر ہے. اللہ نے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. تینوں کی نفی کی. ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، نہ ابراہیم نصرانی تھے، اور بلکہ وہ تو حنیف تھے، تمام باطل دینوں سے، تمام باطل مذاہب سے یکسو تھے، مسلم تھے. وہ تو اللہ کے مکمل فرما بردار تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے. یہودیت اور نصرانیت کی نفی تو ظاہر ہے کہ دین یہودیت تو حضرت ابراہیم کے بعد وجود میں آیا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بعد ہے. عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی، تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عیسائیت کا کوئی نام و نشانی نہیں دیتا، وہ کیسے عیسائی ہو سکتے؟ اور مشرکین میں سے بھی ہرگز نہیں تھے، بلکہ وہ تو حنیف مسلم تھے، ہر طرف سے یکسو تھے اور ایک اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے. پھر فرمایا کہ ان اول الناس، لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ نمبر 1 پر وہ لوگ جو ان کے زمانے میں تھے اور جنہوں نے ان کی پیروی کی. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ نبی علیہ السلام پر ایمان لائے. الحمدللہ ہم بھی ان میں داخل ہیں. ابراہیم سے قریبی تعلق تو ہمارا ہے. جو لوگ ابراہیم کے دین کو نہیں مانتے، توحید کو نہیں مانتے، انہیں ابراہیم سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ بھلے وہ اولاد میں حضرت ابراہیم کی ہو، لیکن حضرت ابراہیم سے ان کا کوئی رشتہ باقی رہا نہیں ہے دینی اعتبار سے. بہرحال یہ آئینہ دیکھنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کو بھی غیرت آنی چاہیے، اور حقیقت میں اگر وہ دین کے طلبگار ہے اور سچائی کے طلبگار ہے تو ان کے سامنے یہ باتیں واضح ہیں، شرک سے توبہ کر لینی چاہیے. بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کی باطنی تعمیر جو شرک سے پاکیزہ رکھنا ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. جب بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا اور یہ عمارت بن گئی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حکم اللہ نے دیا نا ابراہیم کے لیے، ہم نے بیت اللہ کی جگہ کو ٹھکانہ بنایا. چنانچہ حضرت ابراہیم نے یہ دوسری جگہ فرمایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. جب گھر تعمیر کیا تو اس کے بعد حضرت اسماعیل کو اور ان کی اولاد کو وہاں آباد کیا. تو یہ ہمارے رب، میں نے اپنی ایک ذریت کو، تمام اولاد نہیں، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق. حضرت اسحاق تو ملک شام فلسطین میں آباد تھے، جن کی نسل میں انبیاء بنی اسرائیل آئے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل. فرمایا من ذریتی، من تبعیضیہ ہے کہ اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد کو میں نے آباد کیا. اسکنتو، آپ نے میرے لیے ٹھکانہ بنایا تو میں نے ان کو آباد کر دیا. کہاں بھی وادین، ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی نہیں اگتی ہے. عند بیتک المحرم، آپ کے اس گھر کے پاس جو بڑا احترام والا ہے. اب یہ گھر بن گیا عند بیتک المحرم، اس گھر کے پاس ہم نے اپنی ایک نسل کو، اپنی ذریت کو آباد کیا ہے. ربنا، کیوں کیا ہے ایسا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب یہ سب ہم نے اس لیے کیا تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، نماز کو قائم رکھے. اس لیے ہم نے اس گھر کے پاس اپنی اولاد کو آباد کیا ہے، مسجد کے اور بیت اللہ کے قریب ان کو رکھا ہے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اب یہ اکیلے اکیلے رہیں گے تو یہاں تو کچھ اگتا بھی نہیں ہے، ان کا گزران کیسے چلے گا، ان کی زندگیاں کیسے باقی رہے گی. دعا کی لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دیجئے جو ان کی طرف کھینچتے رہے. فجعل افئدۃ من الناس، کچھ لوگوں کے دل ایسے بنا دیجئے، تہوی الیہم، جو ان کی طرف کشاں کشاں چلے آئے، کھینچے کھینچے چلے آئے. وارزقہم من الثمرات، اور انہیں روزی دینا، اور کھانا تو درکنار، پھل دینا. حضرت ابراہیم نے بہت پیاری اور حکمت بھری دعا مانگی، کھانے کی چیز نہیں مانگی، پھل کی دعا کی. اب پھل کون کھاتا ہے؟ پھل تو کھانے کے بعد کھائے جاتے ہیں، تو پہلے والی چیز تو بدرجہ اولا آ گئی. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، تاکہ یہ آپ کے شکر گزار بنے. بہرحال حضرت ابراہیم نے اس حکم پر عمل کیا، اپنی اولاد کو وہاں آباد کیا، گھر بھی تعمیر ہو گیا. حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مل کر اللہ کا یہ بہترین گھر تعمیر کیا. اب سوال یہ تھا کہ گھر تو تعمیر ہو گیا، لوگوں کو پتہ کیسے چلے؟
اور وہ تو دنیا کے ایسے خطے میں واقع تھا اس وقت کے اعتبار سے تو جہاں تک عام طور پر لوگوں کی رسائی ممکن نہیں تھی. تو کہا کہ اللہ ہم نے آپ کا گھر تو بنا دیا، مکان تو بن گیا، لیکن مکین کہاں ہے؟ اس کو آباد کرنے والے کون ہوں گے؟ یہاں عبادت کے لیے کون آئے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اذان دیجئے، اعلان کیجئے لوگوں میں حج کا. اسی کو فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اے ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے. راجح قول یہی ہے کہ یہاں حکم حضرت ابراہیم کو ہی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اذن، امر کا صیغہ ہے، تو حکم دے دے، تو اعلان کر دے. اب تو سے مراد کون؟ تو جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہے، انہی کی بات چل رہی ہے. انہیں اللہ نے کہا تھا کہ ابراہیم آپ اعلان کیجئے حج کا، کہا فی الناس تمام لوگوں میں. اب ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم تو مکہ میں تھے، تمام لوگوں میں کیسے اعلان کرتے؟ یہ آج کا دور تو تھا نہیں کہ آن لائن کہیں بیٹھ کر بیان کرو اور پوری دنیا سن لے، ایسا تو نہیں تھا. وہ اس دور میں تو یہ چیز بظاہر ممکن ہی نہیں تھی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ میں تو مکہ میں ہوں، یہاں تو گنے چنے چند لوگ ہیں، اور آپ کہتے تمام لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، ہر جگہ جا کر تو میں اعلان نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا کہ اعلان کرنا آپ کا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا. بعض روایتوں میں ہے کہ جو مقام ابراہیم ہے وہ مخصوص پتھر جو آج کل بھی بیت اللہ کے قریب ہی نصب کیا گیا ہے اور وہ سنہری جالی کے اندر رکھا ہوا ہے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، وہ پتھر جس پر حضرت کے قدموں کے مبارک نشان بھی ہے. یہ بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر بھی گویا لفٹ کا کام دیتا ہے. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے، جیسے جیسے تعمیر اونچی ہوتی گئی یہ پتھر بھی اونچا خود بخود ہوتا، پھر نیچے آ جاتا. اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے لوگوں کے لیے اعلان کیا. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتھر کو اللہ نے اونچائی دی اور بہت اونچی جگہ پر چلے گئے اور وہاں سے حضرت ابراہیم نے اعلان کیا. بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں، جبل ابی قبیس جو ایک پہاڑ تھا مکہ مکرمہ میں، اس پر آپ چڑھے اور وہاں سے لوگوں کو مخاطب کیا کہ لوگوں اللہ نے ایک گھر بنایا ہے، تم اس کا حج کرو. حج کے معنی آتے ارادے کے، یعنی تم اس کے ارادے سے اپنے گھروں سے سفر کرو، حج کرو. روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز بلند کی، یہ اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آواز اپنے حکم سے، اپنی قدرت سے تمام انسانوں کو پہنچا دی. یہ بات پہلے زمانے میں سمجھنا شاید لوگوں کے لیے مشکل ہو، لیکن اب ہمارے اس زمانے میں یہ باتیں سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہا. ہم یہاں بیٹھ کر بول رہے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں سے آدمی چاہے اس کی آواز سن سکتا ہے. ایک آدمی کسی دنیا کے کونے میں بیٹھ کر کوئی ویڈیو آڈیو بناتا ہے اور پوری دنیا اس کو اسی وقت ایٹ دا ٹائم لائیو سن لیتی ہے. جب انسان آج کل یہ بنا سکتے ہیں تو اللہ کی قدرت کے لیے کیا مشکل ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم کی آواز اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں تک پہنچائی جو اس زمانے میں زندہ تھے، انہیں بھی. اور روایتوں میں ہے کہ ان لوگوں کو بھی جو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، عالم ارواح میں تھے، جسم ان کے بنے نہیں تھے، ہم سب بھی عالم ارواح میں تھے، ان سب کی روحوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حکم سے یہ آواز سنی. اور جنہوں نے یہ آواز حضرت ابراہیم کی سنی اور اس پر لبیک کہا، لبیک کے معنی میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، لبیک کہا، وہ تمام کے تمام لوگ حج کی سعادت پاتے ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی مرتبہ وہاں حاضری کی سعادت عطا فرماتے ہیں. خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے اس موقع پر دمادم لبیک کہی تھی اور بار بار لبیک کہی تھی. وہ ہر سال حج کی سعادت پاتے ہیں اور بار بار اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے فضل سے حج اور عمرے کی مقبول سعادتیں عطا فرمائے. بہرحال حضرت ابراہیم نے تو اعلان کر دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اے ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے. چنانچہ حضرت ابراہیم نے کیا. نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ جب آپ اعلان کریں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا یأتوک، لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے. یأتو، یاتا یاتی کے معنی نا، یہ لوگ آ جائیں گے کا آپ کے پاس.
یعنی آپ کی بنائی ہوئی تعمیر کے پاس، آپ جب تک زندہ تھے وہاں تک آپ بھی موجود ہوتے تھے، اور آپ کے بعد یہ یہاں جو آپ کی بنائی ہوئی عمارت ہے اس کے پاس لوگ آئیں گے، یاتوکا کیسے آئیں گے؟ رجالا وعلی کل ضامر، رجال راجل کی جمع ہے، رجل کی نہیں، رجل کی جمع بھی رجال آتی ہے، اس کے معنی تو ہے مرد، اور راجل کے معنی پیدل چلنے والا، اس کی جمع بھی ہے رجال۔ تو لوگ آئیں گے آپ کے پاس پیدل چلتے ہوئے بھی، وعلی کل ضامر، اور ہر ایسی دبلی پتلی اونٹنی پر۔ ضامر کہتے ہیں ایسی اونٹنیوں کو جو انتہائی لاغر اور کمزور ہو گئی ہو لمبے سفر کی وجہ سے اور کھانا پینا نہ ملنے کی وجہ سے۔ یاتینا، وہ آئیں گی اونٹنیاں، من کل فج عمیق، فجن کے معنی ہے راستہ، اس کی جماعت فجاج، اور عمیق کے معنی دور، ہر دور دراز کے راستے سے چلتی ہوئی وہ آ جائیں گے آپ کے پاس پیدل چلتے ہوئے، اور ہر ایسی دبلی پتلی اونٹنیوں پر جو آئیں گی دور دراز کے راستوں سے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وعدہ فرما دیا کہ آپ اعلان تو کیجئے، پھر دیکھیں لوگوں کا کیسا ہجوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اخلاص تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اخلاص کے ساتھ یہ عبادت گاہ تعمیر کی تھی اور یہ توحید کا مرکز بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ رہتی دنیا تک توحید کا مرکز رہے گا، آپ اعلان کیجئے، لوگ آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ اس زمانے میں ایسے سفر کے آلات اور سفر کی سواریاں تو تھی نہیں جتنی آج کل آسانیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں مویشی ہوا کرتے تھے اور پیدل سب کے پاس جانور بھی نہیں۔ فرمایا کہ ارے ہمارے چاہنے والے اور بیت اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی رکھی گئی ہے کہ وہ پیدل نکل پڑے۔ پیدل کتنا مشکل سفر، اور وہ بھی ریگستان۔ مکہ مکرمہ جس جگہ آباد ہے اس کے چاروں طرف ریگستان ہے۔ آج کے زمانے میں ابھی بھی اگر مدینہ منورہ سے مکہ کا سفر کریں تو راستے میں اکثر حصہ آپ کو ریگستانی نظر آتا ہے، اور اتنے ہزاروں سال پہلے وہاں کی کیا صورت ہوگی آدمی سمجھ سکتا ہے، اور پوری دنیا کا کیا حال تھا۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے پیدل بھی آتے تھے، کیا حال ہوگا، کتنے راستے میں ہی شہادت کے مقام کو پہنچتے ہوں گے، کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا، اور اتنے طویل سفر، کئی مہینے اور کئی سالوں کا سفر کر کے لوگ پیدل اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے صدیوں تک، ہزاروں سال تک چلتے رہے۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، اور بہت سے لوگ سواریوں پر بھی آتے تھے، یعنی اونٹنیوں پر بھی آتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اونٹنی لے کر اپنے گھر سے نکلے تو ہر جگہ تو اونٹنی کو چارہ ملتا نہیں، اتنی زیادہ مقدار میں چارہ اور کھانا لے کر نہیں چل سکتے کہ جو ان کے لیے کافی ہو، لہذا کثرت سفر کی وجہ سے اور کھانا وغیرہ نہ ملنے کی وجہ سے وہاں پہنچتے پہنچتے وہ اونٹنیاں انتہائی دبلی پتلی ہو جاتی تھی۔ اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تو لکھتے ہیں کہ حاجیوں کو کہاں ایسی موٹی اور تازہ اونٹنیاں ملتی ہے، غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اونٹنیاں بھی ایسی ہوتی ہے، لیکن محبت میں وہ ایسی اونٹنیوں کو لے کر بھی پہنچتے۔ کیسا عجیب منظر! آج کل تو سواریوں کی آسانی ہو گئی اور سہولتیں ہو گئی، چند گھنٹوں میں ہم یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں ہوائی جہاز میں، اور وہاں سے بہترین ایئر کنڈیشن کاروں میں بیٹھ کر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اس زمانے کا ذرا تصور کیجئے، حج کتنا مشکل ہوا کرتا تھا۔ پورے شہر میں کوئی ایک آدھ آدمی حاجی ملتا تھا، اس لیے کہ لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، سہولتیں بھی نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں حج کون کرتا ہوگا جس کے دل میں اللہ کی محبت انتہائی جوش میں ہو اور جو اتنی مشقت برداشت کرنے کے قابل ہو۔ بہرحال فرمایا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، وہ آئیں گے آپ کے پاس پیدل چلتے ہوئے بھی، اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر بیٹھ کر، جو آئیں گی بہت دور دراز کے راستے سے۔ کیوں آئیں گے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہنچ گئے، اس کے لیے حج کے لیے پہنچے ہیں۔ لِيَشْهَدُوا، شہیدہ یشہدو، اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، ایک معنی آتا ہے حاضر ہونا۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، رمضان کے بارے میں فرمایا تم میں سے جو آدمی رمضان کے مہینے میں حاضر ہوں تو اس کو روزے رکھنا ہے۔ تو یہاں بھی لیشہدو کا معنی تاکہ وہ حاضر ہو جائیں، یعنی لوگ تاکہ وہ حاضر ہو جائے یا وہ دیکھ لیں، حاصل کر لیں۔ منافع لہم، ان کی نفع کی چیزیں، منافع منفعت کی جمع ہے، منفعت کے معنی فائدے، منافع فائدے، نفع کی چیزیں،
تاکہ وہ لوگ یعنی جو وہاں آئیں گے وہ حاضر ہو جائیں اپنے منافع کے موقع پر، اپنے فائدے کی چیزوں پر، یعنی تاکہ وہ اپنے فوائد کے لیے موجود ہوں۔ منافع ایک تو جمع بھی ہے اور نکرہ بھی ہے، اس سے کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ بڑے بڑے فوائد، حج کے کیا فوائد ہیں؟ دینی فوائد تو اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی اللہ نے حج میں رکھے۔ حج ایک عظیم ترین اجتماع ہے امت مسلمہ کا، عالمی اجتماع۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو عالمی دین بنایا ہے، اجتماعی دین بنایا ہے، اس میں اجتماعیت کو بہت بڑا دخل ہے۔ چنانچہ جب ہم اپنے مقام پر رہتے ہیں تو مردوں کو حکم دیا گیا کہ گھروں میں نماز نہ پڑھے، بلکہ دن میں 5 وقت آپ کو مسجد میں جمع ہونا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ یہ جماعت اجتماعیت، سب جمع ہوں گے اور سب کو جمع ہو کر دن میں 5 وقت نماز ادا کرنی ہے۔ پورے محلے والے جمع ہوں گے دن میں 5 وقت، اجتماعیت، جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں گے، ایک دوسرے کی ضرورتوں سے، پریشانیوں سے، مصائب سے واقف ہوں گے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ایک دن جمعہ آتا ہے ہفتے میں، اس دن پوری بستی کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے جس کو جامع مسجد کہتے ہیں۔ یہ تو ابھی ایسا حال ہو گیا کہ ہر مسجد میں نماز ہوتی ہے، باقی اصل حکم تو یہی تھا کہ پوری بستی میں ایک بڑی مسجد ہوتی تھی جس کو جامع مسجد کہتے تھے، سب لوگ جمعہ کے دن وہاں جمع ہوتے تھے۔ پورے شہر کا ایک اجتماع، پورے گاؤں اور بستی کا ایک اجتماع ہوتا۔ پھر سال میں 2 مرتبہ عیدین کے موقع پر لوگ جمع ہوتے، یہ اجتماع ہے۔ سارے شہر کے لوگ عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھتے، یہ اجتماع ہے۔ اور ایک مسلمانوں کا سالانہ اجتماع، عالمی اجتماع، وہاں مکہ مکرمہ میں یعنی حج کے موقع پر وہاں مینا عرفہ مزدلفہ میں ہوتا ہے، جہاں پوری دنیا سے الگ الگ رنگ والے، الگ الگ سوچ والے، الگ الگ ملک کے باشندے، الگ الگ غریب بھی آتے ہیں، مالدار بھی آتے ہیں، نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں، سب طرح کے لوگ وہاں جمع ہوں گے، جس کے نتیجے میں دینی فوائد حاصل ہوں گے۔ دینی فوائد تو کیا ہے؟ سارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ چنانچہ روایتوں میں جو آدمی حج کرے فلم یرفس ولم یفسق، اس میں کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے اور کوئی فسق و فجور گناہ کا کام نہ کرے، تو وہ حج سے ایسے آتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی بالکل معصوم ہو جاتا ہے، بے گناہ ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، محبت کے جذبات کو تسکین ملتی ہے، اور جو روحانی طور پر ترقیاں ہوتی ہے وہ تو ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ بیت اللہ کے قریب جا کر انسان کیسی برکتیں پاتا ہے، کیسی ہدایتیں پاتا ہے۔ اس کو اللہ نے برکت اور ہدایت بنایا، ہدی مبارکن وہدی للعالمین۔ بیت اللہ کے بارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا اس زمین پر وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے، مبارکن وہدن للعالمین، جو بڑا بابرکت ہے اور سراپا ہدایت ہے، کس کے لیے؟ للعالمین، صرف وہاں پہنچنے والوں کے لیے نہیں، عالمین کے لیے، پورے جہان کے لوگوں کے لیے۔ چنانچہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کے دل کی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص طرح سے تربیت فرماتے ہیں اور دل میں ایمان کے وہ جذبات آتے ہیں، ہدایت کا وہ نور دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ نور وہاں سے خود لیتے ہیں پھر واپس اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، اپنی اپنی بستیوں میں جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں میں اس نور کو منتقل کرتے ہیں، وہاں سے جو برکتیں لائے ہیں اس کو پوری دنیا میں تقسیم کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیت اللہ کی برکتیں اور ہدایت یہ سب لوگوں تک، عالمین تک پہنچ جاتی۔ تو یہاں پہنچنے کے دینی منافع، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس مبارک سرزمین کی برکتیں حاصل ہوتی، وحی کے برکات اللہ نے وہاں رکھے ہیں، چنانچہ اسی جگہ پر وحی کا نزول زیادہ تر ہوا ہے، تو وہاں کے برکات حاصل ہوتے ہیں، نورانیت ملتی ہے، بیت اللہ کے اوپر جو اللہ کی برکتیں اور ہدایتیں اترتی ہے وہاں پہنچنے والوں کو وہ خاص طور پر نصیب ہوتی ہے، اور پھر گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور اللہ کے قرب کے درجات ہوتے ہیں، کیسے آنسو بہائے جاتے ہیں، وہ کیسا منظر ہوتا ہے۔ کوئی بیت اللہ کے پردے سے چمٹ کر رو رہا ہوتا ہے، کوئی ملتزم پر چمٹتا ہے، کوئی حجر اسود کے بوسے لیتا ہے، اور کوئی اللہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے اور اپنے دل کو تسکین دیتا ہے، کوئی صفا مروہ کے درمیان دوڑ کر ماں ہاجرہ کی یادیں تازہ کرتا ہے، کوئی مینا میں، کوئی عرفہ میں کھلے آسمان کے نیچے زمین پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے۔ کیسے روح پرور اور ایمان افزا مناظر ہوتے۔ یہ سب دنیاوی منافع تو اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ
دینی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر بھی بے شمار منافع اور فوائد، چنانچہ ہر جگہ کے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس وقت تجارت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آدمی حج کے ارادے سے جائے اور مقصد صرف حج ہو، اس کے ساتھ ساتھ کچھ تجارت کر لیں۔ اس زمانے میں تو مکہ مکرمہ میں جب حج ہوتا تھا، حج کے بعد بڑے بڑے بازار لگتے تھے، اس بازار میں خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، اس لیے کہ ہر جگہ سے لوگ آتے تھے، ہر جگہ کی چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہ تو آج امپورٹ ایکسپورٹ کا کام اتنا آسان ہو گیا کہ عام طور پر چیزیں پہنچتی ہیں، اس زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھی، تو قافلے آتے تھے، جس علاقے کے لوگ ہوتے وہاں سے کچھ سامان لے جاتے، دوسرے علاقے والے اپنے علاقے کا سامان لے آتے، ہر علاقے والے دوسرے علاقے کا سامان اپنی جگہ لے جاتے، چنانچہ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی فراہم ہوتی، تجارت بھی ہو جاتی، کچھ مال بھی حاصل ہو جاتا، تو یہ بھی دنیاوی فائدہ۔ سیاسی طور پر بھی دنیا کے حالات سامنے آتے ہیں کہ ہر علاقے کے لوگ، یہ تو اس زمانے میں ایسا ہے کہ ابھی ہم ہر جگہ کی خبریں سن لیتے ہیں، اس زمانے میں ہر علاقے کی خبریں لوگوں کو نہیں پہنچتی تھی، تو جب سب علاقے کے لوگ جمع ہوتے، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی، تو سیاسی احوال بھی پتہ چلتے، کہاں کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، بڑے بڑے مشورے بھی ہو سکتے تھے، تو سیاسی طور پر بھی بڑے اس کے فوائد ہیں، معاشی طور پر بھی یعنی مال کے اعتبار سے بھی فوائد ہیں، اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے بھی جب آپس میں مختلف علاقے کے لوگ جمع ہوتے اور صحیح معنی میں حج قائم کیا جاتا تو لوگوں کو بڑے فوائد حاصل ہوتے تھے۔ فرمایا لیشہدوا منافع لہم، یہاں آئیں گے اور یہاں آ کر وہ اپنے منافع حاصل کریں۔ علماء نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ بیت اللہ کا حج کرنا یا عمرے کی غرض سے وہاں جانا، اس کے فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے، صحت میں برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ علماء نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج تک کوئی ایک آدمی بھی ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ جس نے بیت اللہ کے حج کے لیے اتنا بڑا مال خرچ کیا ہو اور پھر وہ غریب ہو گیا ہو، نہیں، بلکہ روایتوں میں تو یہ بات آئی کہ حج عمرے پیدر پہ کرو تم غنی بن جاؤ گے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتے ہیں، حج عمرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتے، یہ بھی ایک فائدہ ہوا کہ وہاں کی برکت سے اللہ تعالیٰ منافع عطا فرماتے ہیں، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ اور پھر ایک خاص کام کیا کرنا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں، جو دن سب کو معلوم ہے ان دنوں میں اللہ کا نام ذکر کرے، اللہ کا نام لے، کس پر، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو مویشی جانور اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں اس پر وہ اللہ کا نام لے، مراد قربانی۔ اور ایام معلومات سے مراد کیا ہے، راجح قول یہ ہے کہ قربانی کی جو 3 دن ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، جو ہمارے یہاں بھی قربانی کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں وہاں خاص طور پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور قربانی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی ہے، حج عمرہ کرنے والے لوگ بھی وہاں خاص قربانی کرتے ہیں، مخصوص احکام ہے اس کے، حج تمتع کیا، حج قران کیا تو ایک قربانی واجب ہو جائے گی، یا اسی طریقے سے کسی سے احرام میں کوئی غلطی ہو گئی، جنایت ہو گئی، یا حرم میں کوئی جنایت ہو گئی تو وہ بھی دم ادا کریں گے، یعنی قربانی جانور ذبح کریں گے۔ تو یہ ان دنوں میں جب جانور ذبح کیے جائے تو اس پر نام اللہ کا لینا ہے، یہ بھی شرکیہ ایک رسم تھی، مشرکین بھی جانور ذبح کرتے تھے لیکن اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں، وہاں پہنچ کر کیا کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے ان جانوروں پر جو اللہ نے دیے، اور کون سے مخصوص دنوں میں یہ عبادت بن جاتی ہے، یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، اور وہ معلوم دنوں میں، مخصوص دنوں میں اللہ کا نام ذکر کریں ان مویشی جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ جو قربانی کے جانور ہیں ان جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے، بسم اللہ اللہ اکبر، جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں بلاتے ہیں۔ پھر جب جانور ذبح ہو گئے، اللہ کے نام پر قربان ہو گئے، تو اب کیا کرنا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ، یہ اللہ نے حکم دیا، واجب نہیں ہے لیکن کھانے کی اجازت ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جانور اللہ کے لیے قربان کیا تو پھر خود نہیں کھا سکتے تھے، اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تو سمجھا جاتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن اللہ نے اس امت پر رحم فرمایا کہ قربانی تو تم نے اللہ کے نام پر کی، لیکن اب یہ کھانا تمہیں ہی، اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اب کھاؤ، اس میں سے خود بھی کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود اکیلے مت کھا کے بیٹھے رہو، اطعموا، کھلاؤ، خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ، کس کو کھلاؤ، خصوصاً البائس، بائس کہتے انتہائی تنگ دست آدمی اور غریب آدمی اور تکلیف والا آدمی، فقیر
محتاج جو انتہائی تنگ دست محتاج آدمی ہے اسے بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ اور مالداروں کو بھی کھلاؤ۔ چنانچہ قربانی کے احکام ہے، جو قربانی عام طور پر کی جاتی ہے اس کا گوشت آدمی خود بھی کھا سکتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو، مالداروں کو بھی کھلا سکتا ہے، غریبوں کو بھی دے، 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ البتہ جو دم کے جانور ہوتے ہیں، یعنی جو جنایت وغیرہ ہوتی ہے، احرام میں کوئی گڑبڑی ہو گئی اور اس کی وجہ سے جانور کی قربانی آئی ہے تو اس کا گوشت غریبوں کو کھلانا ضروری ہے، خود نہیں کھا سکتا۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یہ حج کے کچھ احکام ہوئے، ابھی آگے احکام باقی انشاءاللہ کر لیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔